اس گائے کی جو عظمت ہے، یا جو گائے کو یہ کو پوجنے کی جو بات ہے، جیسے انہوں نے تہرائتی میں بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو وہ نکل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہے گائے کو ذبح کریں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، لگتا ہے تم صحیح بات نہیں کر رہے، مذاق کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیغمبر ایسے مذاق نہیں کیا کرتے، پیغمبر لوگوں کو صحیح صاف ستھری بات بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اور میں تم سے کوئی ایسی بات کہوں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو، بجائے اس کے کہ خود دعا کرتے۔ موسیٰ سے کہا علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم دعا کرو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم خود کچھ نہیں کرتے اور صرف کچھ مخصوص لوگوں کو دعائیں کرنے کے لیے چن لیتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ تو بس یہ ہمارے لیے دعا کر دیں اور ہم دنیا میں لگے رہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کا اپنا پرسنل تعلق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا جو ہے وہ بندے اور رب کے بیچ میں ایک بہت کلوز ریلیشن شپ کو ظاہر کرتی ہے۔ انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کس کے بارے میں سوچتا ہے؟ اس کے بارے میں جو اس کی ضرورت پوری کر دے گا۔ تو بحیثیت ایک مومن کے ہمیں سب سے پہلا خیال کس کے بارے میں آنا چاہیے؟ اس سے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، کس درجے کا ہے۔ اگر تکلیف کے وقت سب سے پہلے اللہ یاد آتا ہے، ہائے امی ہائے ابا نہیں کہتے بلکہ یا اللہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ لیکن اگر اس وقت ہم کبھی کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں مدد کرے گا، فلاں کام آئے گا، یہ سب ٹھیک ہے، یہ اسباب ہیں اور اللہ ہی پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے، لیکن پہلا خیال اور پہلا رجوع اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب یہ بار بار سوال کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ اصل میں تو کرنا نہیں چاہتے تھے، سوچ رہے تھے کہ شاید اس طرح معاملہ ٹل ہی جائے۔ موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسے گہرے زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کس طرح کی ہو، کیونکہ گائیں ہمیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پانے والے ہیں۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ کام کرنے والی ہو کہ زمین میں ہل جوتتی ہو، اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح سلامت ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم ٹھیک بات لائے ہو، بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ بار بار سوال کر کے کام کو اپنے لیے مشکل بنا لیا، اور بڑی مشکل سے پھر وہ گائے انہیں ملی، بھاری قیمت دے کر۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بہت زیادہ بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے، بہت زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے ہلاک المتنطعون، بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے، کیونکہ جتنے زیادہ ہم سوال کرتے ہیں اتنا ہی پھر کام مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثلا کوئی مہمان آپ کے پاس آیا تو آپ اس کے لیے جو آپ کے گھر میں میسر ہے لا کے رکھ دیتے ہیں، اور اگر آپ اس سے پوچھتے ٹھنڈا پئیں گے یا گرم، تو ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈا ہو ہی نہ گھر میں، کوئی جوس ڈرنک وغیرہ نہیں رکھا ہوا۔ اگر اس نے کہہ دیا ٹھنڈا تو پھر کیا کریں گے؟ مشکل پڑ گئی نا، پھر آپ کسی کو بھیجیں گے منگوانے کے لیے، میٹھا پئیں گے یا نمکین؟ یا اسی طرح کے طرح طرح کے سوال کیا کرتے ہیں، چیز کو کام کو مشکل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر بھی ہمیں بہت سوال جواب نہیں کرنے چاہیے، سیدھے سیدھے صاف احکامات پر عمل کرتے جانا چاہیے، اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ اسی دوران وہاں ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا، اور معاملہ بہت مشتبہ ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ بنی اسرائیل گائے کو ذبح کرتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گائے ذبح کرنے سے، کیونکہ تقدس تھا نا ان کے دلوں میں اس کی عظمت اور بیٹھی ہوئی تھی، تو سمجھتے تھے گائے ذبح کی تو ہم پہ شامت آ جائے گی۔ جیسے جو لوگ مثلاً ایسے رسم و رواج کے پابند ہوتے ہیں، جیسے 11ویں ضرور دینی ہے ورنہ بھینس مر جائے گی، گاؤں وغیرہ میں لوگوں کے اندر اس طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں، تو اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی یہ غلط منت نہیں مانی تو بس پھر ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ ان کے دل میں بھی کچھ ایسا ہی خوف تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نشانی پیدا کر دی کہ گائے کا ذبح کرنا جو تھا وہ ایک فائدے کی چیز تھی،
اور وہ کیا؟ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے، اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ پھر ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے ضرب لگاؤ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو کیا ہوا کہ گائے ذبح کرنے سے نقصان کی بجائے فائدہ ہو گیا، اور وہ مقتول جس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا وہ زندہ ہو کے اٹھ بیٹھا اور بولا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ اور اس طرح ایک اور چیز بھی ان کے دلوں میں مزید مضبوط ہو گئی، اور وہ کیا تھی کہ ان کا آخرت پر یقین مضبوط نہیں تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی ان پہ واضح کر دی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک مردہ انسان کو، مقتول انسان کو زندہ کر دکھایا، قیامت کے دن بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تمہارا حساب کتاب لے گا۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے کیونکہ جو سیکھنا چاہیے تھا اس سے وہ نہیں سیکھا۔ اس میں بہت ڈرنے کی بات ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد جو سیکھنے کی بات ہوتی ہے، اگر انسان نہیں سیکھتا تو علم آنے کے بعد دل اور سخت ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، پھر رونا بھی نہیں آتا، پھر اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں ہوتا۔ تو دلوں کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بلا شبہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا بھلا تم امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد یہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں۔ تحریف کہتے ہیں تبدیلی کو، تبدیلی کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کے علماء کا حال کیا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو ہی بدل دیتے ہیں، اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تم سے اس بارے میں تمہارے رب کے ہاں جھگڑا کریں، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ کیا یہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں؟ اللہ کو سب پتا ہوتا ہے جو ہمارے دلوں کا حال ہوتا ہے اور جو ہماری زبانوں پر ہوتا ہے، جو ہمارے ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور جو ہمارے باطنی قلب کے اعمال ہوتے ہیں، وہ سب اس کے سامنے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے ہاں ان پڑھ کون ہے، لا علم کون ہے، جاہل کون ہے؟ جو کتاب کا علم نہیں رکھتا، اور کتاب سے مراد اللہ کی کتاب، دنیا والوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں۔ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ تو بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر ایک کو یہ علم ہونا چاہیے۔ کس چیز کا علم؟ قرآن کا علم، کتاب کا علم۔ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور یہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں۔ یعنی ایک وہ عقیدہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا اور کن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کے پیرالل انہوں نے اپنا ایک الگ دین بنا رکھا ہے جو ان کی خواہشات پر مبنی ہے، جو ان کے اپنے خیالات پر مبنی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ان کے علماء کا حال تھا، تاکہ اس کے بدلے معمولی قیمت حاصل کر لیں۔ بس ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو وہ کما رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں
اور وہ کہتے ہیں ہمیں گنتی کے چند دن کے سوا دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ اب یہ ان کے عقیدے کا ایک اور بگاڑ تھا، آخرت پر ایمان میں ایک اور نقص تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم چاہے شرک کریں کچھ بھی کریں تو بس ہم چونکہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لہٰذا ہمیں اول تو ہم آگ میں جائیں گے نہیں، اور اگر گئے بھی تو چند دنوں کے بعد نکال لیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ اپنے عہد کی کبھی خلاف ورزی نہ کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تم خود بھی علم نہیں رکھتے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته واولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ ہاں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آئندہ اس آیت میں بنی اسرائیل سے کیے ہوئے ایک پختہ وعدے کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے اپنے رب سے کیے ہوئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، تو تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہمیں ان باتوں کا حکم نہیں دیا گیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کریں، اور لوگوں سے بھلی بات کریں، کیونکہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے؟ عقائد کا کیا حال ہے؟ عبادتوں کا کیا حال ہے؟ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ یتیموں اور مسکینوں کا کتنا خیال ہے؟ اور بات کرتے ہوئے ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہماری باتوں میں کتنی خوبصورتی ہے اور کتنے طنز اور کتنی چوٹیں اور کتنے تلخی؟ تو کیا واقعی ہم بھی اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ تعلیمات، یہ احکامات صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھے، ان کی مثال دے کر ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ سب ہمارے کرنے کے کام ہیں، لہٰذا قرآن پڑھ کر اپنا جائزہ لیتے جائیں کہ ہم ان میں سے کہاں کہاں کوتاہی کر رہے ہیں، اور ہم ان چیزوں میں جو ہمارے ویک ایریاز ہیں ان کو نوٹ بھی کریں تاکہ ان پر ہم اچھی طرح عمل کریں۔ فرمایا تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہ بہانا اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا، تو تم سب نے اقرار کر لیا تھا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ یہاں ایک اور عہد کی بات ہو رہی ہے۔ پھر تم وہی لوگ ہو کہ اپنوں ہی کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو۔ تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب اللہ کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کی کتاب، ساری کتاب پر عمل کرتے ہیں، یا جو ہمیں پسند آئے وہ لے لیتے ہیں اور جو مشکل لگے اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ تو سن لیجئے پھر ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے۔ پھر جو تم میں سے ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں۔ اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی۔ یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے واضح احکامات کو جھٹلا دیتا ہے؟ کب ہوتا ہے ایسے؟ جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، دنیا کے فائدوں کی خاطر آخرت کا نقصان کرتا ہے، بس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے۔
اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے کئی رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کی تائید کی۔ تو کیا پھر ایسا نہ ہوا کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ دل غلاف میں ہے یعنی ہمارے دلوں پہ پردہ ہے۔ یہ پردہ کیوں پڑتا ہے؟ جب انسان اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتا، جب دل سخت ہو جاتا ہے، جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، جب اس پر اللہ کی پٹکار پڑتی ہے، لہٰذا پھر انسان کو کم ہی عمل کرنا نصیب ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کفر کرنے والوں کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے یہ پہچان گئے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، محض ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرما دیتا ہے، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے، تو وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے۔ تو بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم پر نازل ہوا یا کس پہ نازل ہوا، بات یہ ہے کہ کس نے نازل کیا، کس کا حکم ہے۔ اسی لیے آپ نے متقین کی صفات میں پڑھا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ جو آپ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم پچھلی تمام کتابوں پر ایمان لائیں، اور بنی اسرائیل کے لیے لازم تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانیں اور اس پر ایمان لائیں، لیکن انہوں نے کہا، صاف انکار کر دیا کہ ہم تو بس اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا یہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم ایمان والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اگر تم ایمان والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حق کا متلاشی ہونا چاہیے، حق کی تلاش میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو صرف وہ مانیں گے جو ہمارے والدین مانتے تھے، ہمارے آباء و اجداد مانتے تھے، یا ہمارے بزرگوں کا دین تھا، یا ہمارے خاندان میں یہ رسمیں ہوتی تھیں، یا ہمارے بڑوں کا یہ عقیدہ تھا۔ ہمیں کس چیز کی تلاش ہونی چاہیے؟ سوچئے، کس چیز کی تلاش؟ حق کی تلاش۔ اور حق کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، ان کی سیرت میں ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ معیار ہونا چاہیے، اور خالی الذہن ہو کر قرآن کو سیکھنا چاہیے کہ مجھے اس سے ہدایت لینی ہے، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ تو ہدایت پانے کے لیے شرط ہے تقوی، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اور اللہ کا ڈر ہی انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی بات کو اہمیت دیتا ہے۔ عام زندگی میں بھی آپ دیکھیے، آپ کو جس کا ڈر ہوتا ہے آپ اس کی بات مانتے ہیں۔ بچوں کو والدین کا جب ڈر ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ والدین کی بات مانتے ہیں۔ استاد کا ڈر ہوتا ہے، استاد کی بات مانتے ہیں۔ تو ایک محبت ہوتی ہے جو اطاعت کرواتی ہے، اور ایک ڈر ہوتا ہے جو اطاعت کرواتا ہے۔ تو جب اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر اطاعت بھی ہوگی، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر منمانیاں ہوں گی۔ اور ان کے اندر اللہ کا ڈر تو تھا نہیں، ان کے اندر اللہ کا ڈر تو تھا نہیں۔
اسی لیے انہوں نے انبیاء تک کو قتل کر دیا. جو انہیں حق بات بتاتا اسی کو ختم کر دیتے، یعنی خود نہیں بدلتے تھے کتاب کو بدل دیتے، خود نہیں بدلتے تھے حق بتانے والے کو مار ڈالتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ وبا کتنی عام ہو گئی ہے کہ جو عالم بھی حق بات کرتا ہے، لوگوں کو توحید پر لاتا ہے، لوگوں کو سنت کی پیروی کی تعلیم دیتا ہے، بعض اوقات اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے. اور بے شمار لوگوں کو اس وجہ سے، اس سو کالڈ قصور کی وجہ سے مار دیا گیا. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور یوں تم ظلم کر رہے تھے. یعنی کھلے کھلے دلائل دیکھنے کے باوجود پھر تم نے وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کچھ عرصہ پہلے ہی فرعونیوں سے نجات پا کر سمندر پار کر کے، جسے موسیٰ علیہ السلام کے ایک عصا کی وجہ سے ایک سڑک کی شکل میں بدل دیا گیا، اس پر پانی کے اوپر سڑک بن گئی، اس سے چلتے ہوئے نجات پا کر اللہ کی بے شمار نشانیاں دیکھ کر وہ صحرائے طی میں آئے تھے، اور یہاں آ کر انہوں نے پھر وہی کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر وہ اللہ کو بھول کر بچڑے کو خدا بنا بیٹھے. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر بلند کیا اور حکم دیا کہ جو تو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو، کہنے لگے ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں یہ تو نہیں ماننا، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہوگا. بنی اسرائیل بھی ایسے ہی تھے. سمعنا و عصینا. اس کے برعکس صحابہ نے کیا کہا تھا؟ سمعنا و اطعنا. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی. ان کے کفر کی وجہ سے جب انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کسی ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے، کسی ایسی چیز کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جو اسے ہر چیز بھلا دیتی ہے. اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا بچڑا، اس کی اتنی شدید محبت کہ اس کی عبادت کرنے لگ گئے، اس کو معبود سمجھ لیا. ان کی عقل کو کیا ہو گیا تھا؟ کہہ دیجئے کتنا برا ہے وہ جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے، کتنا برا ہے وہ جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے اگر تم مومن ہو. یعنی اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہو. یہ کیسا ایمان ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب عمل میں خرابی آتی ہے تو وہ ایمان کے بھی منافی ہوتی ہے. یا تو ایمان ہوتا ہی نہیں یا ایمان کمزور ہوتا ہے. اس لیے عمل بہتر کرنے کے لیے ایمان کی تقویت کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین. آپ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر تمام لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. یہاں آپ دیکھیے ان کے عقیدے کی خرابی تھی نا، اسی وجہ سے وہ سمجھتے تھے ہم جو چاہیں کر لیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، جنت ہمارے لیے. کہا ٹھیک ہے، اگر جنت تمہاری تو دنیا میں رہ کے کیا کرنا، موت کی دعا کرو تاکہ جنت میں جلدی پہنچو. فرمایا اور یہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اور آپ انہیں دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پائیں گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر. ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال عمر دیا جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو بے شک اس نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے. ان کی ایک اور بڑی مشکل یہ تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ قرآن کون فرشتہ لے کر آتا ہے. پتہ چلا کہ جبریل. تو کہنے لگے
جبریل کے تو ہم دشمن ہیں، وہ ہمارے اوپر عذاب لے کر آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبریل نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ نہیں اتارا، یہ تو اللہ کے حکم سے وہ لے کر نازل ہوا ہے. اور یہ قرآن، اس قرآن کو دیکھو کہ یہ کہتا کیا ہے. یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، یعنی یہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور جو ایمان لے آئے ان کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے. جو کوئی اللہ کا، اب یہ کھول کے کان سن لیجئے، جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل فرمائی ہیں، اور ان کا انکار وہی کرتے ہیں جو نافرمان ہیں، جو فاسق ہیں. کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو اٹھا پھینکا، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ رسول آ گیا جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ایسے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہ ہو. اب یہ بنی اسرائیل نے کیا کہ کتاب پیٹھ پیچھے پھینکی. مسلمانوں نے پیٹھ پیچھے تو نہیں پھینکی، اس کا تو بڑا لحاظ رکھتے ہیں کہ کمر نہ ہو، کسی کی بیک نہ ہو قرآن کی طرف، لیکن کیا کیا؟ بہت اونچا رکھ دیا، اتنا اونچا، اتنا عزت اور ادب کے مقام پر کہ وہاں تک ہاتھ ہی نہیں پہنچتا، وہ اتارا ہی نہیں جاتا. اتنی محبت کی کہ خوبصورت غلافوں میں لپیٹ دیا، اتنی محبت کی کہ خوبصورت طریقے سے لکھ کر اور اس کو پھیلا نہ ہو جائے، کہیں ہاتھ نہیں لگایا. اس کو پڑھنا تو درکنار، اس کو سمجھنا تو دور کی بات. کیا یہی مسلمانی ہے؟ کیا یہی کتاب کا حق ہے؟ کیا یہی دین ہے؟ ہم سب سوچیں ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے، کتنا تعلق ہے، ہماری اولادوں کا کتنا تعلق ہے. ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کیا ہمارے بچے ہر روز قرآن اٹھاتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھیے اور اس میں بچوں کو رمضان کی فضیلت، قرآن کی فضیلت اور برکتیں بتا کر ان کے ہاتھ میں خود لا کر قرآن تھمائیے. اور اچھا تو یہ ہو کہ ٹرانسلیشن کے ساتھ ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے رب نے کیا فرمایا ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ کس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ کون آئے گا پھر جو ان کے لیے اس کتاب کو کھولے گا؟ لہٰذا میک شور کہ ہمارے بچے ہر روز قرآن پڑھنے والے ہوں، صرف ہفتے میں 2 دن 3 دن نہیں، جب وہ مسجد یا مدرسہ جاتے ہوں ہر روز پڑھنے والے ہوں، ساری زندگی پڑھنے والے ہوں. ہمیں ہر روز کھانے کی ضرورت رہتی ہے، ہمیں ہر روز ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری روح کو، ہمارے دل کو روحانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں قرآن ہی سے ملتی ہے. یہ قرآن ہمارے لیے شفا ہے، یہ ہماری روح کی غذا تو ہے، ہمارے دلوں کے لیے شفا بھی ہے، ہمارے دلوں کی پریشانیوں، دکھوں اور غموں کا مداوع بھی ہے. آج آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ مینٹل ہیلتھ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کتنے بچے سوئسائڈ کی طرف جاتے ہیں. اکثر اب یہ اتنی نارمل سی بات ہوگی، کسی اسکول میں جا کے پوچھ لیں، کسی کلاس میں، بڑی کلاس میں جا کے پوچھ لیں کہ کیا سارے بچوں کی ذہنی صحت ٹھیک ہے. آپ بہت سے ایسے ملیں گے کہ جو بچے خود جا کے کہیں گے، اور شاید آپ سے خود بھی آ کے کہیں کہ ہمیں سوئسائڈل تھاٹس آتے ہیں، ہمیں خودکشی کے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں کہ اپنے آپ کو ختم کر دو. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ کلام اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے. اس کا علاج صرف قرآن میں ہے. آپ تھراپی کروائیں، آپ سوچ بدلیں، لیکن جب تک قرآن اس خلا کو پر نہیں کرے گا، اس روحانی ضرورت کو پورا نہیں کرے گا، اس وقت تک معاملہ حل ہونے والا نہیں. تو بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، بھلا دیا، گویا کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اور کن چیزوں کے پیچھے پڑ گئے یہ بھی ذرا دیکھیے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس کی پیروی کرنے لگے جو سلیمان کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا. اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، بس تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو. پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے
جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، شوہر بیوی کے تعلقات خراب کریں،